جب آل ابا کا گھر ہو گیا تاراج، امام دوسرا کا کنپا ہوا محبوس شاہ اختہ کشا کا، اور یہاں ہوا سر بلوے میں خاصان خدا کا، جن بیویوں کا سایہ نہ دیکھا تھا کسی نے، افسوس انہیں بے پردہ کیا فوج شقی نے۔ آج 10 محرم، آج اسیروں کی شام ہوگی، آج بیواؤں کی شام ہوگی، آج جلے ہوئے خیموں کی شام ہوگی، شام غریباں۔ آئیے اس حوالے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، آج روزے عاشور ہے، اب سے تھوڑی دیر بعد غریبوں کی شام غریباں شروع ہو جائے گی۔ آپ درس کربلا اور شام غریباں کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کی آیت میں اہل ایمان سے بتایا گیا کہ ہم بہت سی چیزوں سے تمہارا امتحان لیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، اور تمہارے نفوس کو تمہارے درمیان سے اٹھا کر۔ جتنے امتحانات کی آیت میں تذکرہ ہے، تقریباً سب آپ کو کربلا میں نظر آئیں گے۔ خوف بھی ہر طرف، عورتیں انتہائی خوفزدہ ہیں، یہ دشمن پتہ نہیں کیا کرنے والے۔ بھوک ہے سب کو، مال کی کمی اس سے کہ سارا مال امام قربان کر چکا رہا ہے خدا میں، زمین خریدی، آج تک جو کچھ ہوتا ہے سب کر۔ نفوس، ایک ایک جان جا رہی ہے خدا کی راہ میں۔ بس ثمرات میں وہاں دل بھی جا رہے ہیں، اکبر جیسا جوان جا رہا ہے، اصغر جیسا نونہال جا رہا ہے۔ کربلا ایک درسگاہ ہے، درسگاہ ہے، ہر سن و سال کے انسانوں کے لیے درس موجود ہے، اور وہ عظیم درس یہ ہے کہ جب حق پر وقت آئے تو بوڑھے بھی نکلیں، جوان بھی نکلیں، بچے بھی نکلیں، مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھ شہزادیوں کو بھی رکھا ہے، جان انہیں دینی تھی، قربانی ان کی ہونی تھی، قدرت نے قربانی ان کی مانگی تھی۔ امام مظلوم کی ولادت کے وقت ہی پیغمبر کے پاس جبریل آ کے کہا تھا کہ آپ کا یہ بیٹا قتل کیا جائے گا، راہ خدا میں شہید ہو۔ لیکن امام دنیا کو یہ درس دے رہے تھے، دیکھو حق پر وقت آئے تو سب نکلیں۔ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر وہ بھی میدان میں آئے گا، 12 سال 13 سال کا شہزادہ قاسم وہ بھی میدان میں، 18 سال کا جوان علی اکبر وہ بھی میدان میں، 32 سال کا جوان عباس دلاور وہ بھی میدان میں، جتنے باوفا آتے ہیں سب میدان میں۔ امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے ایسے نگینوں کو جمع کیا تھا، ایسے ہیرو کو جمع کیا تھا جن کے روئے زمین پر کوئی مثال نہیں ہے۔ اصحاب میں ہوں، حر ریاحی ہوں، زہر خین ہوں، عابس ہوں، شاکر ہوں، سعید ہوں، حبیب بن مظاہر ہوں، مسلم بن اوسجہ ہوں، ان میں کسی کوئی مثال نہیں روئے زمین۔ پھر شہزادوں کی بات تو سب سے الگ ہے، شہزادہ علی اکبر کوئی مثال نہیں ہے، شہزادہ قاسم، شہزادہ اون محمد، عباس دلاور، شہزادہ علی اصغر، تو یہ روئے زمین پر بے مثال شخصیتیں تھیں، اور امام نے انتہائی قیمتی افراد کو راہ خدا میں قربان کیا۔ اسی لیے بیشتر تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ پہلے تو انصار درجہ شہادت پر فائز ہوئے، کوئی صحابی گوارہ نہیں کر سکتا تھا کہ امام کی کوئی اولاد درجہ شہادت پر فائز ہو اور وہ زندہ رہیں۔ جب ہوئی ظہر طلع قتل سپاہ شبیر، اب اولاد کی باری شروع ہوئی، خاندان کے لوگوں کی باری شروع ہوئی۔ خاندان کے لوگوں میں سب سے پہلے امام عالی مقام نے اپنی طرف سے قربانی پیش کی جوان شہزادہ علی اکبر،
وہ جوان جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں نبی کے مکمل تصویر تھی. تو اس طرح کربلا کا عظیم الشان درس یہ ہے، دین پر وقت آ جائے تو سب نکلیں، چھوٹے بڑے جوان بوڑھے بچے سب نکلیں، عورتیں بھی نکلیں. کربلا میں ان خواتین کا ویسے ہی رول ہے جیسا مردوں کا رول ہے. یہ خواتین نہ ہوتی تو کربلا کے داستان کو چھپا دیا جاتا. مگر یہ شہزادی زینب، ام کلثوم، ام رباب، لیلا، ان تمام خواتین کی قربانی ہے کہ انہوں نے ہر مصیبت کو برداشت کی پرچم حق کی سربلندی کے لیے. تو اس لحاظ سے جب ہم کربلا کے واقعات پر غور کریں تو یقیناً ان سے ہم اپنے دلوں میں یہ درس بھی حاصل کریں کہ جب بھی دین حق پر وقت آئے ہم سب نکلیں، ہم سب تیار رہیں اپنے قربان جانے قربانی کرنے کے لیے. کسی کی جان، کسی جوان کی جان علی اکبر سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، کسی کمسن کی جان شہزادہ قاسم سے قیمتی نہیں ہے، کسی شیرخوار کی جان علی اصغر سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، کسی جوان کی جان عباس دلاور سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، دنیا کے کسی انسان کی جان حسین ابن علی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. مگر سب نے راہ خدا میں اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے درس دیا ہے کہ دیکھو جب بھی حق پر وقت آ جائے تو اپنی جان کو قیمتی مت سمجھنا، دین حق کو قیمتی سمجھنا اور اپنے آپ کو قربان کرنے کی کوشش کرنا. امام علی مقام عاشور کے دن صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں. ابھی امام مسلح پر تھے، 10,000 تیر دشمن کی طرف سے آئے اور اس میں امام کے نہ جانے کتنے لوگ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. پھر رفتہ رفتہ ایک ایک شہید ہوتا رہا. کبھی مسلم بن سجا گئے، کبھی حبیب بن مظاہر گئے، کبھی عابس گئے، کبھی شاکر گئے. یہاں تک کہ جب ظہر کا وقت آیا امام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ ان دشمنوں سے کہو کہ اتنا وقفہ دے نواز رسول سکون سے نماز پڑھنے. مگر دشمن کی طرف سے کوئی اس کی اجازت نہیں دی گئی. تو امام کے 2 ساتھی آگے کھڑے ہو گئے، ایک کا نام سعید ہے، دوسرے کا نام زہر قین ہے. کیسے باوفا ساتھی تھے. جب دشمن کی طرف سے کوئی تیر آتا تھا کبھی سعید آگے بڑھتے تھے اپنے سینے پر تیر لے لیتے تھے، کبھی زہر قین آگے بڑھتے تھے اپنے سینے پر تیر لے لیتے تھے تاکہ کوئی تیر امام کے قدموں تک نہ پہنچ نہیں جائے. یہاں تک کہ ایک ایک مجاہد درجہ شہادت پر فائز ہو رہا ہے. اولاد کی باری بھی تمام ہو گئی. وہ وقت بھی آیا جب امام عالی مقام بہنوں کو رخصت کرنے کے لیے آئے. اے زینب تم کو سلام، اے ام کلثوم تم کو سلام، اے ماں کی کنیز فضہ تم کو سلام. امام عالی مقام سب کو سلام کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں. زیارت ناحیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں جو سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا اس سر اقدس کو سلام، جس داش پر گھوڑے دوڑائے گئے اس جسم مبارک کو سلام، جس گلے پر کن خنجر چلا اس گلوئے نازی کو سلام. اللہ اللہ میرا امام سب کو رخصت کر کے آیا تو دشمنوں کی تلواریں ہر طرف نظر آ رہی تھیں. امام نے تلواروں کو مخاطب کیا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف خزینی. اگر دین مصطفیٰ کی بقا اس بات میں منحصر ہے کہ میرا سر قلم ہو جائے، اے تلواروں آؤ حسین حاضر ہے، حسین حاضر ہے. دشمنوں نے ہر طرف سے محاصرہ کر لیا. اب کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی خنجر لگا رہا ہے، کوئی نیزہ چبو رہا ہے، کوئی دور سے تیر پھینک رہا ہے. یہاں تک کہ نواز رسول گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے، زمین پر تشریف لائے. جناب زینب نے منظر دیکھا کہ شمر ملول میرے بھائی کے گلوئے نازی کے قریب پہنچ رہا ہے. جناب زینب نے فریاد کی ابن سعدین تنظر ویقتل ابو عبداللہ، اے سعد کے بیٹے تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے. مگر ابھی زینب کی فریاد جاری تھی. فرات کا پانی اچھلنے لگا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی. افلاک سے آواز آئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. اللہ اللہ. حاضرین گرامی قدر کبھی غور کیجئے گا، کربلا کا میدان ہے، بیویاں اپنے اپنے خیموں میں ہیں. سارے شہداء راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کر چکے، مگر جن بھی خیموں میں بیویاں ہیں انہیں آگ لگائی جا رہی ہے. ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی گھر سے جنازہ اٹھ جائے تو گھر کو آگ لگا دی جائے، مگر یہ کربلا کا میدان ہے. بیویاں جس خیمے میں اسے آگ لگائی جا رہی ہے. ایک خیمہ جلتا ہے، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، دوسرا خیمہ جلتا ہے، تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ 8 خیمے جل گئے تو ساری بیویاں 9ویں خیمے میں جب بیٹھ گئی.
اب ظالم نے اسے بھی آگ لگا دی۔ جناب زینب نے بیمار کربلا سے پوچھا بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم اسی خیمے میں رہیں یہ باہر نکل چلے؟ امام نے فرمایا پھوپھی جان باہر نکل چلیے، گویا فرما رہے ہیں ابھی تو بابا کے پیغام کو شام کی منزل تک پہنچانا ہے، یہاں تک کہ شام غریبہ آ گئی۔ امام مظلوم نے جناب زینب سے فرمایا تھا سارے بچوں کا خیال کرنا، مگر جب جناب زینب نے بچوں کو شمار کیا ہر بچہ موجود تھا مگر حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ موجود نہیں تھی۔ جناب زینب میدان میں نکلی، سکینہ سکینہ پکارتی جا رہی ہیں، یہاں تک اس نشیب میں پہنچی جہاں امام کا لاشا تھا، جناب سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی۔ زینب آگے بڑھی، بچی کو اٹھایا، اے بیٹا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہنے لگی پھوپھی جان یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا اے بیٹی اس کا تو سر بھی موجود نہیں ہے، تم نے کیسے پہچانا؟ بچی نے کہا پھوپھی جان جب میدان میں آئی بابا بابا کہہ کے پکار رہی تھی، اسی لاشے سے آواز آئی یا سکینہ الیہ الیہ، اور جب میں قریب پہنچی تو میرے بابا نے میرے سینے سے لگا لیا۔ میرا بابا، میں ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پر سوتی رہی ہوں، آج بھی میرے بابا کا سینہ مجھے بلا رہا تھا۔ میرا بابا سر نو کے نیزہ پر ہے، جسم کربلا کی سرزمین پر۔ اب اس کو آباد کبھی کس کس کو نشان رسی کے ہائے زینب گھبرا
کسے دیکھے قاسم ہے ناباز اکبر سے بھی ہے آس اپنے علی اصغر کو ہائے گھبرا